باپ اور بیٹی اور روح القدس کے نام سے آمین۔ مسیح خدا میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ابھی ماریا کیتھولک ٹی وی کی طرف سے ایک دفعہ پھر میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ناظرین، آج ہم ایک خاص موضوع کے ساتھ، ایک خاص چوپانی خط کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ جیسا کہ بہت سارے لوگ جانتے ہیں، اسلام آباد راولپنڈی ڈائسس اس وقت اپنی 75 سالہ جبلی منا رہی ہے، اور یہ خوشیوں کا وقت ہے، یہ پیار اور محبت کا وقت ہے، یہ گواہی دینے کا وقت ہے، جب اسلام آباد راولپنڈی ڈائسس 1947 سے لے کر 2022 میں اپنی 75 سالہ جشن منا رہی ہے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان کو بھی 75 سال پورے ہو گئے ہیں، پاکستان کی بھی یہ 75 سالہ جبلی ہے، 75 سالہ جشن ہے۔ اور اس موقع پر ہم سب کے لیے، اور خاص طور پر اسلام آباد راولپنڈی ڈائسس کے تمام مومنین کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ فضیلت مآب آرچ بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد نے ایک چوپانی خط ارسال کیا ہے، جاری کیا ہے، جس میں انہوں نے 75 سالہ جبلی کے بارے میں اپنے خاص ویژن کو، خیالات کو، سوچ کو، فکر کو، جو وہ ڈائسس کے لیے، ڈائسس میں رہنے والی تمام کلیسیا کی لیے، اس کی ترقی اور خوشحالی کے لیے وہ سوچ رکھتے ہیں، اس کا انہوں نے اس چوپانی خط میں اظہار کیا ہے۔ تو آج میرے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ میں ایک خوبصورت پینل کے ساتھ اس چوپانی خط پر آپ کے ساتھ بات چیت کرنے کو ہوں۔ تو میں سب سے پہلے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں گزارش کرتا ہوں کہ آج آپ اس چوپانی خط کو سننے کے لیے ضرور ہمارے ساتھ رہیں، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، تاکہ اس چوپانی خط میں تمام باتیں عامۃ المومنین تک اور ہر ایک مومن تک جو ہے وہ پہنچ سکے۔ تو آئیں آج کے جو پینلسٹ ہیں میں ان کے ساتھ آپ کی ملاقات کرواتا ہوں۔ تو ناظرین، آج ہمارے ساتھ بہت ہی اچھا پینل موجود ہے تاکہ ہم اس چوپانی خط کے بارے میں بات چیت کر سکیں۔ تو سب سے پہلے میں تعارف کروانا چاہتا ہوں ویری ریورنڈ فادر آصف جان، جو کہ وکر جنرل ہیں اسلام آباد راولپنڈی ڈائسس۔ فاجی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے سر سناور گل، جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں ڈی بی یعنی ڈائسیزن بورڈ آف ایجوکیشن اسلام آباد راولپنڈی ڈائسس۔ تو ان کے ساتھ موجود ہے سسٹر نسرین گیان، جو کہ ڈیلیگیٹ سپیریئر ہیں ڈومینیکن سسٹرز مشنریز آف اسکول۔ سسٹر جی آپ کو بھی خوش آمدید۔ اور ان کے ساتھ تشریف فرمایا مس بینش، جو کہ سینٹ میریز کیمبرج اسکول مری روڈ سے ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم بہت اچھی باتیں کرنے جا رہے ہیں، اور ہماری جو ڈائسس ہے اسلام آباد راولپنڈی ڈائسس، اس کے کچھ تاریخی جو اوراق ہیں ان کو ہم پلٹیں گے، اور بہت ساری ایسی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو شاید اس سے پہلے آپ کو معلوم نہیں ہیں۔ تو میں اپنی بات چیت کا آغاز سب سے پہلے ویری ریورنڈ فادر آصف جان سے کرنا چاہتا ہوں۔ تو فاجی، میرا آپ سے کویسچن ہے کہ اسلام آباد راولپنڈی ڈائسس کو 75 سال پورے ہو گئے ہیں، اور جو بشپ جی نے اپنے خط کا آغاز جو ہے وہ ایک تاریخی پیراگراف سے کیا ہے کہ کس طرح کب ہمارے ڈائسس کا آغاز ہوا اور کس طرح اس نے اپنا 75 سالہ سفر جو ہے پورا کیا۔ تو ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ ایک تو یہ کہ اس چوپانی خط کی اہمیت کیا ہے، اور ڈائسس کی اس 75 سالہ جبلی منانے کا مقصد کیا ہے۔ کلیسیا میں خط لکھنے کی روایت بہت ہی پرانی ہے۔ ابتدائی کلیسیا میں دیکھا جائے تو جب رسول کلیسیا سے ہم کلام ہوتے تھے یا ان کو کوئی پیغام بھیجنا چاہتے تو ہمیشہ خطوط کے ذریعے ہم بھیجتے تھے۔ نئے عہد نامے میں بہت سے خطوط پہ بھی ہم بات چیت کرتے ہیں، پالوس رسول کے، پطرس کے، یوحنا کے، اور اسی روایت کو کلیسیا نے جاری و ساری رکھا ہے۔ پاپا اعظم جو کلیسیا کے چوپانے والا ہیں، جب کبھی بھی انہوں نے کسی عام موقع پر، کسی عام ایشوز پر یا چرچ کے مسائل پہ کوئی بات کرنا ہو تو وہ کلیسیا کو ایک دستاویز کے طور پر اپنا پیغام جو ہے وہ دیتے ہیں، اور کلیسیا اس پر عمل پیرا ہوتی ہے۔ اس لیے چوپانے والا ہونے کی حیثیت سے آرچ بشپ نے بھی اس موقع کو کی مناسبت سے، اور جو کہ تاریخی لحاظ سے اور موجودہ دور میں بھی چرچ کے لیے اور خاص طور پر ہمارے ڈائسس کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، ایک چوپانی خط لکھا ہے، اور اس خط میں بڑے ہی احسن انداز میں بشپ صاحب نے اس تاریخی لمحات کو بھی سمیٹنے کی کوشش کی ہے، جو کہ ہماری تاریخ کی اور کلیسیا کے مشن کی عکاسی کرتے ہیں۔
اور اس میں جو مرکزی آیت رکھی گئی ہے اس 75 سالہ جوبلی کے حوالے سے کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ تم زندگی پاؤ بلکہ کثرت سے پاؤ، جو کہ ڈائسس کی تاریخی مشتری کی بھرپوری ہے. اور اس کی عکاسی ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ جب اس موضوع پر آ جاتے ہیں کہ بشارت، گواہی اور خدمت، یہ دو ایسے پہلو ہیں جو کہ ہماری تاریخ کو بالکل سمیٹ دیتے ہیں ہر لحاظ سے مشتری. اور جب تاریخ کی بات کرتے ہیں تو ڈائسس کے وجود کی بات کرتے ہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی تمام ڈائسس سے خوبصورت ڈائسس ہے جو میدانوں پر، وادیوں پر اور پہاڑوں پر مشتمل ہے. تو ایک خوبصورتی کا بڑا کٹ جوڑ اس ڈائسس میں موجود ہے. اور اسی طرح سے جب ہم اس کو ایک تاریخی پس منظر پر جا کے دیکھیں تو ڈائسس کا وجود جو 1887 میں اس کو کافرستان کے ایریا اور کشمیر کا جتنے ناردرن ایریاز تھے ان کو لے کر ایک اپوسٹولک پریفیکچر کا اس کو درجہ دیا گیا تھا. اور بڑے مراحل طے کرنے کے بعد ٹھیک 60 سال کے بعد اس کو 1947 میں ڈائسس کا درجہ دیا گیا. اور آج جو ہم بیٹھے یہاں پر بات کر رہے ہیں ہم ان تمام مشنری صاحبان کو، خاص طور پہ اس خط میں بھی ان کا بہت ذکر کیا ہے، ہمارے چوپان اعلیٰ نے بہت ذکر ان کا کیا، جتنے مشنریز اس سرزمین پر آئے انہوں نے کلام کا بیج بویا اور اس کے بعد اس کو ایک تناور درخت ہونے میں اس کی نشوونما کرتے رہے. اور خدا کا شکر بھی ہمیں آج اس موقع پر کرنا چاہیے. وہ کہ ہم خوشیاں منا رہے ہیں ڈائسس میں، ہر طرف ایک دھوم دھام ہے، اداروں میں، اسکولوں میں، پیرشز میں بڑے پروگرامز آنے والے دنوں میں بہت سارے ہمارے جوبلی کے حوالے سے پروگرام ہیں. تو ہمیں اس خدا کا شکر بھی کرنا چاہیے کہ جس نے ہمیں یہ دن دیا، یہ دن دکھایا. اور اس سے آگے ہمیں خدا کا فضل بھی مانگنا چاہیے اور روح القدس کا ساتھ بھی مانگنا چاہیے کہ ہمیں آنے والے سالوں میں اس کی بھرپوری ہمیں عطا کرے کہ جو بیج ان مشنریز نے بویا آج ہم اس بیج کو ایک تناور درخت بنا چکے ہیں. اور مزید ہم ارادہ کرتے ہیں کہ جس طرح رسولوں نے اس چرچ کو تھاما، ابتدائی کلیسیا کو آگے بڑھایا، ہم بھی اسے ایک تناور درخت بننے میں، اس کو بڑھنے میں اور کلیسیا کی مشن کو لے کر ہمیشہ جاری و ساری رکھیں گے. فاجی یہ ہمارے ڈائسس کے لیے سب سے زیادہ فخر کی بات یہ بھی ہے ناظرین کہ اس خطے میں خداوند یسوع مسیح کے چنے ہوئے رسول یعنی مقدس توما جو ہے وہ ٹیکسلا کے مقام پر آج سے 2000 سال پہلے یہاں پر آئے 52 میں، اور انہوں نے یہاں پر انجیل کی بشارت کی. اور اسی انجیل کی بشارت کی بنا پر انہوں نے کلیسیا بنائی. اور آج یہ ڈائسس جو ہے ایک خوبصورت درخت کی طرح، پھلدار درخت کی طرح جو ہے وہ اپنا وجود رکھتی ہے. تو فاجی تھینک یو ویری مچ. اور فاجی آپ ناظرین کو بتائیں کہ اس سارے 75 سالہ عرصے میں یا اس سے پہلے ہمارے ڈائسس میں مشنریز کون سی ایسی جماعتیں ہیں فادر صاحبان کی جنہوں نے ابتدا میں یہاں پر مسیحی ایمان کا بیج بویا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے ڈائسس تاریخی لحاظ سے بہت ہی پرانی، کیونکہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ سینٹ تھامس نے خود اس سرزمین میں آ کر قدم رکھے اور یہاں پر انجیل کی منادی سنائی. لیکن اس کو آگے لے کر چلنے میں، اس بشارت کو ملک میں آنے کے لیے، اس کو ایک صورت دینے کے لیے، بڑھانے کے لیے پھر بہت سے جو کلیسیا کے خادم ہیں انہوں نے اپنا کردار ادا کرنا شروع کیا. سب سے پہلے یہاں پر کیپیچنز آئے ہوئے تھے کیونکہ اس وقت سب کانٹیننٹ تھا سارا اور برٹش دور تھا سارا اس وقت. تو ان کی جتنے بھی ان کے افواج تھی یہاں پر یا فوجیاں چھونی تھی یہاں پر، وہاں پر انہوں نے فادر صاحبان کو طلب کیا ان کی روحانی ضروریات کو پورا کرنے. تو پہلا مشن جو تھا وہ کیپیچنز کو دیا گیا. کیپیچن نے اس کے بعد 1887 میں یہ خدمت جو ہے وہ مل فادرز کو سونپ دی گئی کہ وہ پنڈی ڈائسس کے جتنے بھی دیکھ بھال کو سنبھالیں، جتنے مشنریز کام ہیں ان کو سنبھالیں. اور بعد میں بہت سے فادرز نے بھی اس ڈائسس میں اپنا کام کیا. ڈومینیکنز ہیں، فرانسسکنز بھی ہیں، اب OMIs بھی کر رہی ہیں اور سسٹرز کی بے شمار جماعتیں جو ہیں وہ یہاں پر انجیل کی بشارت کے لیے مختلف طریقوں سے اپنے خدمت سر انجام دے رہی ہیں. تو اس لحاظ سے خدا کا شکر ہے کہ ہمارے ڈائسس نے ایک اچھا سفر اور طویل سفر طے کیا ہے. اپنے بڑھوتی میں، اپنے بشارتی کاموں میں وہ بہت بڑھ چڑھ کر آگے آئی ہے.
تو اسی سے تھینک یو فاجی، اسی سے ملتا جلتا سوال میں سسٹر جی آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ فضیلت مآب آرچ بشپ نے اس خط میں جو ڈائسس کی جبلی کی جو خوشخبری ہے اس کو سناتے ہوئے انہوں نے ان تمام مشنریز کو بھی خراج تحسین پیش کیا ہے، جیسے ابھی فاجی ذکر کر رہے تھے، کہ جنہوں نے اس ڈائسس میں مسیح ایمان کا بیج بویا اور انہوں نے سختیاں جھیلی، انہوں نے مشکلات کو فیس کیا اور پیدل سفر کر کے اور مختلف مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے اس ڈائسس میں جو ہے انجیل کے مشن کو جاری رکھا. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ جی لیٹر کو پڑھ کے سب سے پہلے تو مجھے خوشی ہوئی کہ ایک رہنما کے لیے کسی کو اپریشیٹ کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے. تو یہ رہنما کی خوبیوں میں شامل ہے کہ وہ حساس ہو یا کسی کے کام کو اس طرح اپریشیٹ کرے. یہ بڑا معنی خیز ہے آلریڈی جی. تو بشپ صاحب نے جو تعریف کرتے ہوئے مشنریوں کی جو بر وقت بات کی ہے نا، بر وقت، بالکل وہ بڑا معنی خیز لفظ ہے. یہ تعریف سے کچھ اور بھی بڑھ کے ہے، مطلب کہ ان کے کام کی اپریسیشن، یعنی کہ یہ بھی کہ وہ اکنالج کیا کہ جو جس وقت انہوں نے شروع کیا دیٹ واز دا ٹائم. بالکل مشکل حالات میں تو بڑا اچھا لگا. ویسے بھی بشپ صاحب کے لیٹر آئے تو وہ بڑی خوشی سے پڑھتے کیونکہ بشپ صاحب فارورڈ کر دیتے ہیں نا. مجھے تو نہیں پتا تھا کہ میں نے ادھر آ کے بولنا ہے، لیکن میں نے پہلے ویسے پڑھ دیا کیونکہ بشپ صاحب کے لیٹرز میں کافی چیزیں ہوتی ہیں جن کو کھول کے دیکھنا پڑتا ہے. بالکل. تو میں نے کہا کہ یہ بشپ صاحب نے جو لفظ استعمال کیا بر وقت، اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ بھی اپریشیٹ کرتے ہیں کہ جب انہوں نے کام شروع کیا دیٹ واز ریئلی اے گریسفل ٹائم. وہ پالوس رسول بھی کہتا ہے نا بر وقت منادی کرو نا، ٹائم آؤٹ آف ٹائم نا. تو انہوں نے واقعی اچھا. پھر میں نے اس بات پہ غور کیا کہ بشپ صاحب ان کی تعریف کرتے ہوئے نا بیک وقت 2 چینلز پہ کام کر رہے ہیں. جی جی. ایک یہ کہ یہ مشنریوں کی تعریف کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. دوسری طرف یہ بھی ہے کہ وہ جو موجودہ کام کرنے والے ہیں کارندے ان کی تعریف بھی کر رہے ہیں، ان کی تعریف کرنے سے ان کو متحرک کر رہے ہیں، ان کو اندر سے جگا رہے ہیں. بالکل. تو جب رہنما تعریف کر رہا ہے اور جو سن رہے ہیں ان پہ بڑا امپریشن پڑتا ہے، اثر پڑتا ہے. ہاں ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں دیکھیں جیسے دوسروں کی محنت خوبیاں جو ہے وہ اجاگر ہو رہی ہیں تو انہوں کو وہ پھلدار ثابت ہوئی ہیں. اس لیے اگر وہ بھی محنت کرتے ہیں تو وہ نہ صرف کہ پوری کلیسیا کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے بڑی اہم بات ہے. تو یہ 2 چیزیں بہت اچھی ہیں بشپ صاحب کے خط میں. اور پھر میں اس بات سے بھی متاثر تھی کہ بشپ صاحب نے ان رہنماؤں کی تعریف کرتے ہوئے اور پھر موجودہ رہنماؤں کو جگاتے ہوئے میں نے کہا کہ یہ اگر ایک دفعہ انسان اندر سے جاگ جاتا ہے، متحرک ہو جاتا ہے، موجودہ نسل ہو، موجودہ رہنما جو بھی ہیں، جب جاگ اٹھتے تو وہ اپنی فل کوآپریشن دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کو جگایا جائے. تو جب ہمیں بر وقت یہ اپریسیشن ملے گی نہ، دوسروں کو حوصلہ ملے گا، تو آئی تھنک کلیسیا جاگے گی. اور جب کلیسیا جاگ جائے گی اس کا مطلب ہے کہ they will be able to کلیسیا متحرک ہے. اور بالکل سسٹر جی میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، ایک ملہل فادر نے لکھی ہے، تو اس میں میں نے پڑھا ہے کہ جب یہ ڈائسس 1947 میں قیام میں آئی، وجود میں آئی، تو ایکچولی یہ وہ وقت تھا جو پارٹیشن کا وقت تھا پاکستان میں. اور پاکستان اور انڈیا جو ہے دونوں الگ ہو رہے تھے اور ہر طرف ایک قتل و غارت اور مشکلات، سیپریشن ہو رہی تھی. ادھر کے لوگ ادھر جا رہے تھے اور ادھر کے لوگ ادھر آنا چاہتے تھے. تو ایک بڑا ناظرین بہت ہی مشکل لمحہ تھا جب اسلام آباد راولپنڈی ڈائسس جو ہے وہ وجود میں آئی. اور اس مشکل لمحات میں سمجھتا ہوں بشپ فضیلت مآب بشپ جو ہے ہٹنگا، انہوں نے اس کا چارج سنبھالا اور اس ڈائسس کو جو ہے سہارا دیا. اور نہ صرف ڈائسس کو، یہاں پر بسنے والے مومنین کو ایک نئی امید جو ہے ان میں پیدا کی.
اور آج جو بشپ جی ہیں انہوں نے بھی لوگوں میں ایک نئی امید پیدا کی ہے کہ جس طرح اس وقت کے مشنریوں نے مشکلات کا سامنا کر کے مشن کو جاری رکھا، تو آج آپ پہ ذمہ داری ہے سسٹر جی، ہم پہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس مشن کو آگے لے کر جائیں. سو تھینک یو سسٹر. میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں. ناظرین، تو سر سناور جو ہیں وہ ہمارے درمیان موجود ہیں. تو سر میرا آپ سے کویسچن ہے کہ بشپ جی نے اپنے چوپانی خط میں لکھا ہے کہ کس طرح کلیسیا کے خادمین اور مومنین جو ہیں ان کی اہمیت کیا ہے کلیسیا میں جو خادمین ہیں، اور اس خط میں لکھتے ہوئے انہوں نے کچھ اہم نکات جو ہے وہ اس میں درج کیے ہیں. تو اس کی روشنی میں آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کس طرح ہماری ڈائسس جو ہے ترقی اور خوشحالی کی راہ پر جو ہے وہ گامزن ہو سکتی ہے. جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو جیسے سسٹر جی نے اور فادر جی نے یہ بیان کیا ہے کہ کس طرح سے ہماری کلیسیا جو ہے وہ پروان چڑھی ہے. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک 75 سالہ جو عرصہ ہے اس ڈائسس نے گزارا ہے، اور آج جب کہ ہم پاکستان کی بھی 75ویں سالگرہ مناتے ہیں، کچھ دن پہلے ہم نے منائی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم ڈائسس کی بھی 75 سالہ جبلی مناتے ہیں. تو یہ دونوں جو خوشیاں ہیں یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمیں کس طرح سے مقامی سطح پر اور عالمی سطح پر ہم نے اپنے آپ کو اجاگر کرنا ہے. تو اس موقع پر آج بشپ کا چوپانی خط جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور اس کے جو نکات ہیں بشارت، خدمت اور گواہی، تو ان تینوں کو جو جس طرح سے انہوں نے اس میں کلیسیا کا اور رسالتی جنون جذبہ جو تھا رسولوں کا، ان کو ان تینوں نکات میں جس طرح سے بشپ جی نے پرویا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ہی بڑی داد کے جو ہے وہ حقدار ہیں. اور اس کو پڑھتے ہوئے مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے میں جس طرح سے ہمارے مقدسین رسولوں نے خطوط لکھے، مقدس پولس رسول نے، پطرس نے، مقدس یعقوب نے، یوحنا نے، تو مجھے بالکل اس طرح سے نظر آ رہا تھا جیسے کلیسیا کے نام جو ہے وہ مسیح خداوند کا رسول جو خط پیش کر رہا ہے، اور اس کو جیسے سسٹر جی نے بات کی کہ بار وقت ٹائملی، اور یہ آج کے وقت کی ضرورت ہے، بشارت، خدمت اور گواہی. میں سمجھتا ہوں کہ ان تینوں چیزوں کے لیے ایمان کا ہونا بہت ضروری ہے. صحیح ہے، بالکل. خدمت کے لیے بھی ایمان کا ہونا بہت ضروری ہے، بشارت کے لیے بھی اور گواہی کے لیے بھی. بہت بار ہماری زندگی میں بہت ساری جو ہے وہ ایسی چیزیں، ایسے معجزات ہوتے ہیں، خدا ہمیں بہت ساری جو ہے وہ معجزانہ طور پر بہت ساری چیزیں عطا کرتا ہے، ہمیں بہت سارے حادثات سے بچاتا ہے، لیکن اس کو ہم نے دوسروں تک کیسے پہنچانا ہے، اس گواہی کے لیے جو ہے وہ بہت ایمانی جذبہ چاہیے. تو اس خط کے ذریعے سے بشپ جی نے ہمیں یہ چیز بھی دی ہے، یہ جذبہ بھی دیا ہے، ایمانی جذبہ بھی دیا ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی زندگی کو دوسروں کے لیے گواہی کے طور پر ثابت کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد اس خط کو جب آگے بڑھاتے ہیں تو بڑی خوبصورت طریقے سے انہوں نے تینوں چیزوں کو، بشارت، گواہی اور خدمت کو تعلیم کے ساتھ جوڑا ہے. بالکل، کہ ہم کس طرح سے ہم نے کلیسیا میں اس کو تعلیمی لحاظ سے پروان چڑھانا ہے، تعلیم کو کس طرح سے فروغ دینا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خط جو ہے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، ایمانی لحاظ سے بھی اور سماجی لحاظ سے. ہمارے سماج میں بشارت، خدمت اور جو گواہی ہے اور تعلیم، اس کا فقدان بھی ہے. اور ہمیں جیسے بیج بونے والے کی مثال ہے کہ راہ کے کنارے گرا تو جو وہ بھی پھل نہیں لاتا، جو پہاڑیوں میں گرا اس کو پتھروں نے جو ہے وہ کانٹے دار جھاڑیوں نے جڑیں نہیں پکڑنے دی، تو اچھا بیج جو ہے وہ اچھی زمین میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد کا یہ جو چوپانی خط ہے یہ انہوں نے اچھی زمین میں بویا ہے. اور اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں کہ کس طرح سے انہوں نے جب سے انہوں نے اس ڈائسیس کی کمان سنبھالی ہے، کس طرح سے انہوں نے ان تعلیم کو، سماج کو اور انہوں نے کلیسیائی کاموں کو کس طرح سے بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھایا. تو پھر انہوں نے یہ خط یہ کرنے کے بعد ان کا یہ خط جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی زمین میں بویا جانے والا بیج ہے، اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ پھل لائے گا، اور ہم اسی طرح سے کلیسیائی کاموں میں پورے جذبے کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ آگے بڑھتے جائیں گے، اور ہم
اس طرح سے کلیسیائی کاموں میں اپنا فرائض جو ہے وہ سر انجام دیتے رہیں گے. بالکل ناظرین ایسے ہی ہے. یہ جیسے جیسے ہم اپنے ایمان میں، بشارت میں، خدمت میں ایمانداری کے ساتھ کام کرتے ہیں تو وہ جیسے کلام میں لکھا ہے کہ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے. تو ایکچولی ڈائسس بہت زیادہ پھلدار ہے. اگر ہم اس کے اداروں پر بات کریں، اس کے انسٹیٹیوشنز پر اور اس کی پھیلی ہوئی تمام کمانڈز پر بات کریں تو بے شمار ایسے ادارے جو ڈائسس میں بغیر کسی تفریق کے جو ہے وہ خدمت کر رہے ہیں. تو ہم مزید اس پہ بات چیت جاری رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ مس بنش بھی موجود ہیں جو کہ سینٹ میریز کیمبرج اسکول سے ہیں. تو مس بنش آپ نے یہ خط پڑھا ہے؟ جی جی. اچھا، تو اس میں بشپ جی نے جو اس کی آیت ہے، اس پوری جبلی کے سال کو منانے کے لیے جس آیت کا چناؤ کیا گیا ہے وہ آیت ہے کہ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ لوگ زندگی پائیں اور کثرت. اس کے بارے میں بینگ اے کیٹیکزم ٹیچر آپ کیا سوچتے ہیں کہ کس طرح یہ آیت ہماری ڈائسس کے لیے برکت کا باعث ہے؟ جو پانی خط میں جو آیت ہے، مرکزی آیت وہ ہے میں اس لیے آیا ہوں کہ وہ زندگی پائیں بلکہ کثرت کی زندگی پائیں. اس پر غور کرنے کے بعد جو پہلا جملہ میرے دماغ میں آیا وہ تھا کہ خدا نے ہمیں برکت کا فرزند بنایا ہے. خدا نے ہمیں اس لیے بھیجا تھا کہ ہم بابرکت ہوں، برکت پائیں. اور اس کو لنک اپ میں اس طرح سے کروں گی کہ خداوند یسوع مسیح زندگی کا سرچشمہ ہے. جیسے کہ یوحنا کی انجیل اس کے 3:16 میں یوں مرقوم ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. ہم مومنین پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم پوری ایمانداری، وفاداری کے ساتھ خدا کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تاکہ ہم اپنے کاموں کے ذریعے، اپنی عملی زندگی کے ذریعے جو خدا کی تعلیمات کا پرچار کر سکیں اور کلیسیا میں جو ہے بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم مکاشفہ کو دیکھیں تو اس کے 2:10 میں یوں مرقوم ہے کہ جان دینے تک بھی وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. ہماری زندگی میں بہت ساری مشکلات آتی ہیں لیکن اگر ہم جان فشانی کے ساتھ خدا کے ساتھ چلتے رہیں گے تو خدا ہمیں بہت زیادہ بابرکت بنائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی بلاہٹ کو بھی محسوس کرنے کی ضرورت ہے. جیسے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے دنیا میں آنے کا مقصد جو ہے لوکا کی انجیل 4:18 میں ظاہر کیا کہ خدا نے مجھے اس لیے مسح کیا کہ میں غریبوں کو خوشخبری دوں. اس نے مجھے اس لیے بھیجا کہ میں کچھ لوگوں کو رہائی، اندھوں کو بینائی اور اندھے منہ کو بینائی دوں اور خداوند کے سال مقبول کو مشتہر کروں. ہم لوگوں کا مومنین ہوتے ہوئے اور ایک کیٹیکسٹ ٹیچر ہوتے ہوئے یہ مجھ پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ میں اپنے بچوں کو خداوند کے کلام کی آگاہی دوں اور ان کو اس قابل بناؤں کہ وہ خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اس کی وفاداری میں بڑھیں اور اپنے آپ کو خداوند کی بادشاہی کے لیے تیار کریں. تھینک یو مس بنش، بہت بہت شکریہ. آپ نے بڑے اچھے طریقے سے انجیل میں سے، کلام میں سے حوالہ جات کے ذریعے سے بتایا. تو بس میری یہ بات کہ ہماری ڈائسس کے لیے فاجی میں آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ جیسے اس میں موضوع رکھا گیا بشارت، خدمت اور گواہی. ابھی سر سناور نے بھی اس پہ بات کی تو آپ تھوڑا سا اس کو لیبریٹ کریں. اس میں خط میں بھی باری باری بیان کیا گیا ہے تو اگر میں آپ سے بشارت اور خدمت اور گواہی سسٹر سے پوچھوں تو باری باری آپ کے خیال میں ڈائسس کے لیے بشارت کیا ہے؟ What is the meaning of بشارت for diocese؟ بشارت، خدمت اور گواہی یہ تینوں عمل جو ہیں وہ لازم ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کا بڑا گہرا گٹھ جوڑ ہے. جی، اگر ہم نے بشارت کو دیکھنا ہے تو اس کو ہم نے خدمت کے زمرے میں دیکھنا ہے. اور اگر بشارت ہے، خدمت ہے تو اس کی گواہی بھی ضروری ہے. تو وٹنس تو بہت زیادہ ضروری ہے اور یہ ایک ایسا بنیادی عمل ہے ہمارے ایمان کا، ایک بنیادی حصہ ہے جس کو ہم کبھی بھی اپنے ایمان سے الگ نہیں کر سکتے. اس سے الگ ہو کے ہم سوچ نہیں سکتے. کیونکہ اگر کلیسیا میں یا مسیح ایمان میں بشارت کے پہلو کو نکال دیا جائے تو پھر شاید مسیح نصیحت کا تصور جو ہے نا وہ یا جو اس کا جو مرکزی خیال ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. بلکہ نصیحت کا آغاز ہی بشارت ہے کہ جاؤ سب قوموں کو انجیل کی منا دی. تو یہ بنیادی عمل، بنیادی حکم جو ہے وہ ہر بپتسمہ یافتہ پر
کو دیا گیا ہے. اب اپنے ڈائسس کے اگر ہم حدود دربہ کو دیکھیں تو ہماری ڈائسس بہت بڑی، جو کشمیر ڈی آئی خان تک، افغانستان تک، ہمارے بالکل افغانستان اور باقی جو مداریاں یہاں سے سوگوں کا بہت بڑا حدود دربہ ہے. آج ان لمحات میں اس بشارت کے عمل میں ہم ان تمام بشپ صاحبان کو جنہوں نے اس ڈائسس کو ایک بالکل ایک نو مولود بچے کی طرح اپنے ہاتھوں میں لیا تھا، کہ بشپ بٹینگا کو یاد کرتے ہیں کہ وہ جب اس کو لے کر چلے، اس کے بعد بشپ سیمین بشپ اینتھنی بشپ لوفن ہے، اور ایک ارتقاء ہوتے ہوتے ایک بڑھوتی ہوتے ہوتے آج ہمارے پاس جو چھپانے والا ہے ان کے ہاتھوں میں، اور وہ بڑی بھرپوری کے ساتھ اور بڑے احسن طریقے سے ڈائسس کی خدمات اور اس کی ترقی کے لیے دن رات گوشاں ہیں. تو بشارت کا عمل تو ایک ایسا عمل ہے جو نہ رکنے والا، جو جتنا میں تاریخی پس منظر آپ کو بتایا وہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو جاری اور ساری ہے. لیکن اب یہ کلیسیا کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ عام مومنین کی بھی ذمہ داری ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم اس کو اپنی زندگیوں سے اور اپنے بپتسمہ سے علیحدہ نہیں کر سکتے. اب بشپ صاحب کے چوپانی خط میں بھی تینوں کو بڑی مخصوص انداز میں اور مخصوص لہجے اور کے ساتھ بیان کیا گیا اس کو، کہ اس کی اہمیت کو واضح کیا گیا کہ کیوں کر یہ ضروری ہے، کیوں کہ ڈائسس اپنی 75 سالہ جوبلی کے موقع پر اس پہلو پر غور کر رہی ہے. اور آج ہم سب کو بشپ صاحب کا یہ خط ایک چیلنجنگ بھی ہے اور ہم سب کو چیلنج بھی دیتا ہے کہ ہم کھڑے کہاں پر ہیں اپنی بشارت میں، کہاں ہے، ہم نے جانا کیا اور اگلی منزل آگے ہم نے کیا لایا ہم لے کر چل رہے ہیں. کیونکہ بہت سے ایسے عناصر ہیں جو کہ ابھی ہمیں نظر نہیں آتے، اگر جب ہم ان کو بیٹھ کے ان پر ریفلیکٹ کریں تو یہ بہت دور تک کی بات اس چوپانی خط میں کی گئی ہے. صرف بشارت صرف جا کے انجیل کا عمل نہیں، بلکہ جو بشپ صاحب نے اس میں بیان کیا کہ اپنی طرز عمل سے، اپنی زندگیوں سے، پریکٹیکل لائف سے ہم نے مسیحیت کے عمل کو لے کر چلنا ہے، اور یہ سب سے زیادہ جیتی جاتی ہماری گواہی ہے. اور بڑی خوبصورت فاجی نے آخر پر بات کی کہ پریکٹیکل، جیسے کلام میں بھی لکھا ہے کہ ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے. یعقوب کے خط میں اس کے 3 باب میں یہ بیان ہے کہ ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے. تو بشپ جی نے بھی اس خط میں بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا کہ جس طرح مشنریوں نے، فادر صاحبان، سسٹر صاحبات، مومنین کی ایک کثیر تعداد ہے، مبشران انجیل کی ایک کثیر تعداد ہے جنہوں نے اپنے عمل سے جو ہے اس ڈائسس میں بشارت کے کام کو پہاڑوں میں پہنچایا، پہاڑوں پر رہنے والے لوگوں تک. اور اس آیت کے ساتھ انہوں نے شروع کیا کہ پہاڑوں پر اس مبشر کے قدم کیا ہے جو سلامتی کی بشارت دیتا ہے. تو ناظرین، یہ ڈائسس زیادہ تر پہاڑوں پر پھیلی ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیت بالکل اس ڈائسس کے اوپر پرفیکٹ آتی ہے کہ یہ پہاڑوں پر اس مبشر کے قدم کیا ہی خوشنما ہے. تو خدا کا شکر ہے کہ خدا نے ہمیں ایک ایسا اچھا چوپان دیا ہے جو اپنی بھیڑوں کی بڑے اچھے طریقے سے گلہ بانی کر رہے ہیں. اور بشپ جی کے بشارتی دورے بڑے اہمیت کے حامل ہیں کہ وہ ہر جگہ پر پہنچ جاتے ہیں، چاہے وہ کشمیر ہو، چاہے وہ کوہاٹ ہو، ڈی آئی خان ہو، چاہے وہ افغانستان کی سرحد ہو، بنو ہو، ہر جگہ پر بشپ جی نے پہنچے. اور ایک دفعہ وہ بتا رہے تھے بشپ جی کہ ڈی آئی خان کا ایک علاقہ ہے جہاں پر بشپ جی 16 سال بعد کوئی بشپ گیا تھا، 25 سال بعد کوئی بشپ اس علاقے میں گیا. تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے اور بشارت کی گواہی بھی ہے. تو سر سناور، تھینک یو فاجی فار دس. اس میں میں تو کہوں گا کہ بشپ صاحب جتنا تھوڑا سا عرصہ سالوں کا ہے، لیکن جب اس محدود سے عرصے میں ان کی مصروفیات کو دیکھا جائے تو ان کے چوپانی دوروں کو جب دیکھتے ہیں تو واقع میں کہ انہوں نے کلیسیا کو ایک نئی روح کلیسیا میں متحرک کیا ہے کہ کلیسیا صرف بشارت کے لحاظ سے چرچ میں نہیں بلکہ باقی زندگی کے جو حصے ہیں، جو کام ہیں، اس میں بھی اپنا کردار ادا کریں. تھینک یو فاجی. ہم اسی موضوع کو جاری رکھیں گے. سر سناور، آپ کے خیال میں خدمت کو کیا چیلنجز ہے؟ اور اس میں بشپ جی نے بتایا کہ خدمتیں تو طرح طرح کی ہیں لیکن پاک روح ایک ہے. تو ضروری نہیں کہ کوئی فادر سسٹر ہو یا ریلیجس خدمت ہے، دوسری بھی بہت ساری خدمت، جیسے آپ کا ایجوکیشن سے تعلق ہے. تو آپ خدمت کو کیسے دیکھتے ہیں اس خط کی روشنی میں؟ جی سر، اس چوپانی خط میں بشپ جی کا جو خط ہے اس میں
دوسرا ستون ہے خدمت. جی بالکل. اس کا آغاز بڑی خوبصورت آیت کے ساتھ کرتے ہیں کرنتھیوں کے نام پہلا خط مقدس پولس رسول کا. وہ کہتے ہیں کہ پس نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں مگر روح ایک ہی ہے, اور خدمتیں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خداوند ایک ہی ہے. تو اس بڑی خوبصورت آیت کے ساتھ چھپانی خط جو ہے وہ بیان کرتا ہے کہ ہم سب کو خداوند نے مختلف نعمتیں, خدمتیں اور برکتیں عطا کی ہیں. اب ہم نے اپنی آواز کو پہچاننا کہ خداوند نے مجھے کس خدمت سے نوازا ہے, میرے اندر خداوند نے کیا بلاہٹ رکھی ہے. اگر میرے اندر خدا نے ایک معلم کی خدمت رکھی ہے, ایک معلم کی بلاہٹ رکھی ہے, تو مجھے اس کو پہچاننا ہے. بالکل پہچاننا ہی نہیں بلکہ اس کو میں نے پھر پوری خندہ پیشانی سے, پورے ایمان سے اور پورے بھرپور جذبے کے ساتھ ادا بھی کرنا. جس طرح سے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ ایک ڈیرہ اسماعیل خان جیسے کہ یہ ڈائسس اس کا جو حدود اربا ہے بہت وسیع ہے, اور زیادہ تر یہ پہاڑی علاقوں میں جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے. تو ڈیرہ اسماعیل خان کا علاقہ ہے, دین بنو کوہاٹ, جیسا آپ نے بتایا کہ بشپ جی جب وہاں پر گئے تو بتایا لوگوں نے کہ یہاں پر 25 سال بعد بشپ جی ہے وہ ان کا کسی کا دورہ ہوا ہے. تو اسی طرح سے میں بتانا چاہوں گا, مجھے یاد آ رہا تھا کہ میں نے بنو کا دورہ کیا اپریل کے آخری ہفتے میں. بنو جو ہے وہ پاکستان کے بالکل افغانستان کے بارڈر پر ہے, سرحد پر ہے. تو بنو اسکول میں جب میں گیا تو وہاں پر جو جا کر میں نے دیکھا, اور ٹیچر بہت خوش تھے, اساتذہ, طالب علم سارے, پرنسپل. تو کہتے ساتھ 20 سال بعد بنو میں کوئی ایجوکیشن بورڈ سے جو ہے وہ آیا. تو کہتے کہ جب ہم لوگوں کو بتا رہے تھے کہ ڈائسیسن بورڈ آف ایجوکیشن سے سارے ہمارے پاس آ رہے ہیں, تو کہتے لوگ حیران تھے کہ واقعی بنو میں کوئی آ رہا ہے. تو میں خود مجھے نہیں تھا اندازہ کہ یہاں پر کیا چیلنجز ہیں, کس چیز کا خدشہ ہے, جانی خطرہ. ظاہر سی بات ہے وہاں پر ہم نے سنا ہے کہ یہ دہشت گردی اور جو آرمی کا ضرب عضب تھا آپریشن سارا وہ پر چلتا رہا. تو بہت اس علاقے نے جو ہے اس کے علاقے کے جو رہائشی ہیں انہوں نے بہت ساری قربانیوں سے گزرے ہیں, قربانیاں دی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان علاقوں پر ہمارے چھپانے والا کا جانا, یہ خدمت کے بغیر, خدمت کے جذبے کے بغیر انسان وہاں پر نہیں جا سکتا. تو اسی طرح سے میں نے اس جذبے کی جو اصل جو ایک قوت ہے اس کو پہچانتے ہوئے کہ خدا نے مجھے اگر تعلیم کی خدمت سے نوازا ہے تو مجھے اس کو پورے ایمان کے ساتھ جو ہے وہ پیش کرنا ہے. تو میں بالکل لا علم تھا اس چیز سے کہ بنو کے اس علاقے میں, آگے اس کے ساتھ ہی میرن شاہ کا علاقہ ہے جو کہ بالکل علاقہ غیر ہے اور افغانستان میں. تو ادھر جا کے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ جگہ کتنی جو ہے نا وہ لوگ, اور پھر میں نے سوچا کہ یہاں پر ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں, ہمارے جو اساتذہ ہیں وہ موجود ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کلیسیا کا چھپانے والا کی جو ہے وہ نگہبانی میں, رہنمائی میں ان جگہوں پر جا کے خدمت کرنا, ان پہاڑی علاقوں پر, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خدمت کا بہت بڑا جذبہ ہے. اور اس سے بڑھ کر یہ کہ دوسری وہ آیت کا ذکر کرتے ہیں اس خط میں کہ ابن انسان اس لیے نہیں آیا کہ خدمت کروائے بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے. تو چھپانے والا کا میں سمجھتا ہوں کہ بشپ جی کا یہ سفر جو وہ اپنے جو دورہ کرتے ہیں ان علاقوں کا, تو اس میں یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ان کے اندر جذبہ ہے کہ وہ خدمت کریں. وہ جگہوں پر پہنچتے ہیں, جاتے ہیں, کلیسیاؤں سے ملتے ہیں, ان کے جو کلیسیائی مسائل ہیں وہ پوچھتے ہیں, اور ان کا یوتھ سے ملتے ہیں, تعلیمی سرگرمی میں آگے بڑھاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے ہم ان کو دیکھتے ہیں ہمارے لیے بہت بڑی موٹیویشن ہے. ہم ان کو دیکھ کر جو ہے وہ ہمارا بھی جو ہے وہ جذبہ بڑھتا ہے خدمت کا. تو یہ اگر ہم اس کے پس منظر میں چلے جائیں, ہمارے جو ہم چلیں باقی رسولوں کی بات نہیں, ہم توما رسول کی بات کر لیتے ہیں کہ کس طرح سے وہ آئے یہاں پر پاک و ہند میں, اور کس طرح سے ان کو شہید کیا گیا ان پہاڑوں کے اوپر. اور اس کے بعد بہت سارے مقدسین ہیں, مقدس زیویئر ہیں, باقی مقدسین ہیں جنہوں نے پاک و ہند میں جو ہے وہ بہت ساری خدمات دی. اور ان خدمت کو, اس خدمت میں بہت سارے پھر چیلنجز ہیں, قربانیاں ہیں, جانوں جان کی جو ہے وہ اس میں خطرہ ہے, خدشہ ہے, لیکن بہت خدمت ہے. تو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے. صحیح ہے. اس قربانی کو, جو خدمت کی جو قربانیاں ہیں یا خدمت کو, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ایمان جو رسولوں سے شروع ہوا, سے خداوند سے شروع ہوا, انجیلی بشارت ہے,
اور ابھی جو چپانی آلہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچ رہی ہے یہ آسانی سے نہیں پہنچی. بالکل اس میں بہت ساری قربانیاں ہیں, اس میں بہت ساری مشکلات ہیں, اس میں بہت سارے چیلنجز ہیں. ابھی دیکھیں تو ہمارے جو یہ رسالتی کام ہیں, جو چپانی آلہ کو فادر صاحب ہیں, سسٹر ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ اس خدمت کے جو پیورلی مطلب چرچ سے ریلیٹڈ ہیں, تو یہ بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے معاشرے میں, ہماری کلیسیا کو کس طرح سے چرچ کے ساتھ جوڑ کر رکھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ خدمت کا جو پہلو ہے, جو ستون ہے, وہ اس خط کا جو ہے وہ ایک مضبوطی ہے, جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو اس کے جو ہے وہ اس کی اہمیت کا اندازہ ہے کہ یہ خدمت کس طرح سے ہم نے لوگوں میں اس کا پرمان کیا. بالکل, تھینک یو سر جی. ناظرین, جیسے بھی جو بھی خدمت ہمیں سونپی گئی, چاہے وہ بڑی ہے, چھوٹی ہے, خاص ذمہ داری ہے, عام ذمہ داری, ہمیں ہر لیول پر جا کر جو ہے ایمانداری کے ساتھ, وفاداری کے ساتھ کلیسیا کی اور لوگوں کی خدمت کرنی ہے. اور یہی رسولی جذبہ تھا, اور اسی جذبے کے تحت ہماری ڈائسس جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے. تو فاجی نے, جیسے فادر آصف نے ذکر کیا تھا کہ یہ تینوں جو موضوع ہیں, بشارت, خدمت اور گواہی, یہ ان کا کنیکشن ہے آپس میں. تو سسٹر جی ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو سسٹر جی گواہی کے بارے میں بیان فرمائیں گے کہ کس طرح گواہی جو ہے وہ ہماری بشارت اور خدمت کو پرمانی بنا دیتی ہے, یا اس میں جدت لے کر آتی ہے گواہی جو ہے. جی بالکل, جیسے آپ نے پہلے بھی کہا کہ مقدس پالوس رسول کہتے ہیں جو ایمان ہے مال کے بغیر مردہ ہے. تو جب ہم گواہی کے دائرہ عمل میں آتے ہیں تو ہمیں اپنا ایمان جو ہمارے اندر ہے اس کو متحرک کر کے عملی کاموں کے ذریعے دکھانا ہوتا ہے. جی جی. تو چھوٹے چھوٹے گروپس ڈائسس میں وہ جا کے لوگوں کو اویئرنیس کا کام کرواتے ہیں. تو یہ بہت اچھے ایک اچھا سلسلہ ہے. تو جب لوگ اس کے ذریعے متحرک ہوتے ہیں تو پھر وہ اپنے اپنے پلیٹ فارم پہ گواہی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ ہاں بھائی میں مسیح ہوں. پھر کئی دفعہ شیئرنگ کرنے آتے ہیں لوگ کہ فلاں جگہ ہم نے محسوس کیا کہ ہمارے ساتھ استحصال ہو رہا ہے یا یہ وہ. تو پہلے لوگ تھے وہ بہت زیادہ مایوس ہو جاتے تھے. لیکن اب دیکھا ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس ہے نا, ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کے پیچھے کوئی ہے نا, کہ یہ لوگ جو بشپ صاحب نے مختلف تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں, یا جو جب بھی جاتے ہیں تو ان کو تھوڑا سا حوصلہ ہوتا ہے کہ ہاں بھی ٹھیک ہے, ابھی ہمارے پیچھے کوئی ہے. تو اس سے ہمارے ایمان جو ہے وہ ہمارا اور زیادہ عملی مضبوط ہو جاتا ہے, نا عملی طور پہ مضبوط ہوتا ہے. اور پھر جب یہ گھروں میں ہم وزٹ کے لیے جاتے ہیں تو کئی دفعہ ماں باپ شیئر کرتے ہیں ہمارے ساتھ کہ ہم نے اپنے بچے کی تعلیم کے لیے جوڑ کے رکھا تاکہ اویئرنیس آئے, ہمارا بچہ آگے بڑھے. تو ان کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ وہ گرجے جائے, تلاوت کرے, مناجات کرے. یہ سارے ماں باپ جو ہیں وہ گواہی کے لیے تیار کر رہے ہیں. تو اگر ماں باپ کو بھی مطلب ایسے اور بھی کام ہو جو ماں باپ کو اویئرنیس میں لائیں تو اور زیادہ متحرک ہو سکتا ہے کہ بھی وہ بھی اپنے بچوں کو اور زیادہ متحرک کریں, کیونکہ جب ہم اندر سے کنونس ہوں گے تو ہمارے لیے برملا اقرار کرنا آسان ہوگا. تو آئی تھنک یہ پلیٹ فارم جو ہے نا, یہ ہمیں اور زیادہ مضبوط بنائے گا کہ ہم اپنے کاموں کی جو دیتے ہیں, اپنی زندگی کی گواہی ہم دے سکتے ہیں. جیسے ہم لوگوں کو کہتے ہیں, سسٹرس فادرس کو بھی بشپ صاحب نے ایک دفعہ کہا کہ آپ باہر نکلیں اور بتائیں, لوگوں کو متحرک کریں. کہ کانوینٹ میں بے شک ہم بڑی سخت زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, لیکن کسی کو پتہ ہی نہیں اس سخت زندگی کا تو کیا فائدہ. مطلب آپ اپنی قربانی اندر ہی اندر دیتے رہیں, لیکن کلیسیا لا علم ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے. جی بالکل. تو یہ ہمیں باہر نکلنے کی ضرورت ہے, جہاں بھی ہمارا فیلڈ ہے, چاہے چھوٹا ہو زیادہ ہو, لیکن جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ دوسروں کے ذریعے باہر آتا ہے. ویسے بھی سوری سسٹر جی میں انٹرپٹ کر رہا ہوں, اس خط میں بھی ہے ویسے بھی گواہی قربانی مانگتی ہے, شہادت گواہی ہے ہی شہادت.
शहीद होना, और रसूलों ने खुदा यसुम मसीह की गवाही देने के लिए शहादत को कबूल किया। उन्होंने जैसे है कि जान जाए पर ईमान ना जाए, तो ईमान के लिए शहादत होना बहुत ज़रूरी है। तो आज भी हमें शहादत के जज्बे से सरशार होकर खुदावंद यीशु मसीह की अंजील को फैलाने के लिए गवाही देना बहुत ज़रूरी है। जैसे फाजी ने भी कहा कि ईमान प्रैक्टिकल लाइफ ना, तो अभी ऐसे लगता है जैसे प्रैक्टिकल चीज़ें ख़त्म हो रही हैं और बनावटी चीज़ें आ रही हैं, दिखावा आ रहा है, शो ऑफ आ रहे हैं, लोग होते कुछ हैं नज़र कुछ आते हैं, तो वो गवाही तो ना हो ना, वो तो बस दिखावा है। जो कल मुझे बहुत अच्छा मौका मेरे सामने था, हमारी एक सिस्टर की बहन की डेथ हो गई। जी जी। तो हमारे दो ग्रुप है ना, एक इंटरनेशनल सिस्टर्स के साथ हमें मिला था, एक हमारा लोकल ग्रुप है पाकिस्तानी सिस्टर्स का। जी जी। तो हमारी मदर की कल, जो एक्स मदर थी ना, उसकी कल बर्थडे थी, तो वो जो इंटरनेशनल ग्रुप है उसमें हैप्पी बर्थडे चल रहा था। अभी सिस्टर जो पाकिस्तान में है, इनकी बहन की डेथ हो गई, तो उन्होंने किसी को नहीं बताया और बाद में इस जो लोकल है ना उस पर बताया। तो मैंने कहा आपने बताया नहीं कि कहती है नहीं मैंने इसलिए नहीं बताया कि उधर मदर जनरल की वो बर्थडे की सेलिब्रेशन चल रही, मैं नहीं चाहती थी कि मेरा मैसेज उधर जाए और सब महसूस करें कि ओहो सैड। तो ये भी एक गवाही है, गवाही ना कि मैं खुशी में, हाँ, कि मैंने अपनी वो थोड़ी सी दबा के रखी है कि किसी की खुशी खराब ना हो। जी जी। तो मैं बहुत मुतासर थी। सही है। तो बिल्कुल नाज़रीन, ऐसी छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे एक्ट हैं, छोटी छोटी ऐसी नेकियां हैं जिनको करके तो हम दूसरों की ज़िंदगी को तब्दील कर सकते हैं, दूसरों की ज़िंदगी के लिए तब्दीली का बाइस बन सकते हैं। जैसे मैं बड़े फ़ख्र के साथ कहता हूँ कि आज बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद की ज़िंदगी हमारे डायसिस के लिए और हमारे कलीसिया के लिए तब्दीली का बाइस है, और ये ख़त भी जो है हमारे लिए यकीनन एक मशल राह है। तो हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। मिस बिनिश सोच रही होंगी मुझे मेरे साथ अभी कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो मिस बिनिश, इस ख़त में बिशप जी ने एक और बड़ा ख़ास नुक्ता जो है वो बयान किया, और वो नुक्ता ये है कि हुनरमंद कलीसिया, ठीक है, आप बच्चों को पढ़ाती हैं, बच्चों के साथ आपका इंटरेक्शन होता है, और इसके अलावा फैमिलीज़ में भी या आम घरों में गली मोहल्ले में आप फील करते हैं, तो किस तरह ये हमारी डायसिस जो है वो दूसरों के लिए हुनरमंद का बाइस है या बन सकती है? इस खत में भी वो बयान है, तो आपके ख्याल में क्या है ये? बिल्कुल सर, इस खत में जो है फादर जी ने, बिशप साहब ने जो है इन अल्फाज में ये बोला है कि हमें ख़ानदान में तालीमी एमरजेंसी नाफिज करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक वालिदैन मुतहरिक नहीं होंगे, जब तक वालिदैन अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर तवज्जो नहीं देंगे, जब तक वो पूरी अटेंशन अपने बच्चों को नहीं देंगे, तब तक हम अपने बच्चों के ऊपर, बच्चों को जो खुद निसार नहीं बना सकते, तब तक हम उनको मोटिवेट नहीं कर सकते कि वो हुनरमंद हों या सक्सेसफुल हों लाइफ में। सो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वालिदैन मुतहरिक हो, उसके साथ साथ वालिदैन के साथ साथ ज़रूरी है कि असातिज़ा जो है उन बच्चों को मोटिवेट करें, उन बच्चों की ग्रूमिंग करें, उन बच्चों को ये गाइडलाइन दें कि उन्होंने किस तरह से ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। और इसके साथ साथ डायसिस में जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इनेकाद किया गया है, जैसे कि CSS क्लासेस का इनेकाद है, और इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को, ग्रेजुएट बच्चों को शाऊर दें। जब तक हम अपने बच्चों को शाऊर नहीं देंगे कि उन्होंने जो है CSS क्लासेस में इनरोलमेंट करनी है और CSS के इम्तिहानात की तैयारी करनी है, तब तक जो है वो बच्चे जो मुतहरिक नहीं होंगे, तब तक वो बच्चे जो उन क्लासेस में इनरोल नहीं होंगे। हमें उनको ये सिखाना पड़ेगा कि बहुत सारी सीटें हैं CSS जो बच्चे अप्लाई नहीं करते, बहुत सारी सीटें हमारे जो कोटे में से ज़ाया हो जाती हैं हर साल। क्यों? क्योंकि हम लोग अप्लाई नहीं करते, हमें अवेयरनेस ही नहीं है। सो जब तक हम अपने बच्चों को अवेयरनेस नहीं देंगे तब तक वो मुतहरिक नहीं हो सकते। सो ये बिशप साहब की बहुत बड़ी काविश है कि उन्होंने जो एक CSS क्लासेस का इनेकाद किया है और वो हर साल बच्चों को जो मोटिवेट कर रहे हैं। तो मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि वो बच्चे या वो नौजवान जो ज़्यादा नहीं पढ़ लिख सकते, तो वो किस तरह हुनर सीख के अपनी जिंदगी को कामयाब बना सकते हैं? सर, वो मैं क्या है? उसी तरफ आना चाह रही थी कि बिशप साहब की गाइडेंस में ही जो है SIT का जो है वजूद है हमारी नज़रों में, कि SIT सरगोदा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनाया गया, जिसके ज़रिए बच्चों को हुनरमंद बनाया जा रहा है और उनको जो है तालीम और तरबियत के साथ साथ हुनर सिखाया जा रहा है, ताकि वो माशरे में अपने हुनर के ज़रिए जो है वो कामयाब हो सके, अपने वालिदैन के लिए रोज़गार कमा सकें, अपने
ख़ानदान को सपोर्ट कर सकें और माशरे को भी जो है माशरे में भी अपना किरदार निभा सकें। और इसके साथ साथ जो है गवर्नमेंट लेवल पे भी पाकिस्तान स्किल डेवलपमेंट फंड के मुआवनत में जो है डिफरेंट वोकेशनल प्रोग्राम्स का इनेकाद किया गया है और अभी भी ये प्रोग्राम्स वोकेशनल प्रोग्राम्स जो है चल रहे हैं और उसमें जो है बहुत सारी स्किल्स सिखाई जा रही हैं बच्चों को, जैसे ब्यूटिशियन कोर्स है, बेसिक कंप्यूटर स्किल है, जो है CCTV से टेक्नीशियन का कोर्स है, इस तरह के कोर्सेज कराए जा रहे हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग, एडिटिंग है। जी बिल्कुल, ये सारे कोर्सेज का मकसद ही ये है कि बच्चों को हम हुनरमंद बनाएं, अपने मसीही बच्चों को हुनरमंद बनाएंगे ताकि वो कारोबार कर सकें, अपने लिए स्मॉल जो है बिजनेस स्टार्ट कर सकें, ताकि वो अपने ख़ानदान, मुल्क और कौम के लिए बाइसे फ़ख्र हो, ताकि वो अपना बिजनेस खुद रन करके अपने लिए कमा सकें। हमारे बच्चे जो है मांगने पे मजबूर ना हो बल्कि वो कंट्रीब्यूटिंग फिगर्स बने। इसके साथ साथ मैं जब इस क्वेश्चन पे गौर कर रही थी तो मेरे जहन में ये बात भी आ रही थी कि हमारे लिए ज़रूरी है कि अपने स्टूडेंट्स के लिए हम लोग जो है काउंसलिंग सेशंस रखें, करियर काउंसलिंग सेशंस होने चाहिए स्कूल्स में, ताकि हमारे बच्चों को बताया जा सके कि उनके लिए कौन सी फील्ड का इंतखाब करना ठीक रहेगा, उनकी इंटरेस्ट के मुताबिक हम उनको गाइडलाइन दे सकें। ये ना सिर्फ टीचर्स की जिम्मेदारी है बल्कि हम काउंसलर्स को भी जो है बुला सकते हैं, कभी कभार हम काउंसलर्स को बुलाएं ताकि वो आके उन बच्चों को जो है गाइडलाइन दें, उनको जो मोटिवेट कर सकें। और इसके साथ साथ हम डिफरेंट जो मोटिवेशनल हमारी स्टोरीज़ हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं और मोटिवेशनल स्टोरीज़ हैं जो कि हमारे मसीही कलीसिया में बहुत सारे बिजनेसमैन होंगे, बहुत सारे ऐसे कारोबार करने वाले लोग होंगे जिन्होंने अपने कारोबार के बूते पे बहुत नाम कमाया। सो हम उनको बुला सकते हैं ताकि वो हमारे बच्चों को आके गाइडलाइन दें और वो उससे इंस्पायर हों। और इसके ज़रिए इन सब प्रोग्राम्स का मेन मकसद जो है वो बिशप साहब के विजन का जो है आगे बढ़ाना है कि बिशप साहब का विजन यही है कि हमारे बच्चे आला ओहदों पे फाइज हों, हुनरमंद हों और सक्सेसफुल हों ज़िंदगी में। सो इन सब प्रोग्राम्स का भी यही मकसद है और हमें अपने बच्चों को मोटिवेट करके ही इस कामयाबी की तरफ हम लेके आ सकते हैं। थैंक यू यस सर। मिस बेनिश ने बहुत अच्छे तरीके से बयान किया है कि किस तरह से हम हुनरमंद और तालीम इनको हम लेके चल सकते हैं माशरे में। तो इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ कि बाज़ औक़ात जो पेरेंट्स हैं, वालिदैन हैं, जब तालीम को जारी नहीं रख सका बच्चा तो फिर वो देखते हैं कि आप तालीम नहीं जारी रख सका, उसमें भी बहुत सारी जो है वो बयान करते हैं कि हमें ये चैलेंजेस हैं, हमारे पास फीस के पैसे नहीं हैं, किताबों के पैसे नहीं हैं। अब जब हम उनको लेकर जाते हैं कि आपका कारोबार कर लें, ये अगर हम उनको एक मोटिवेशन देते हैं तो फिर वो कहते हैं कि हमारे पास कारोबार शुरू करने के लिए पैसे नहीं हैं। तो जैसा कि मिस बेनिश ने जिक्र किया कि हमारे पास सरगोदा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, तो मैं दाद देता हूँ कि बिशप जी ने खाली जो है वो तजवीज़ ही नहीं दी कि हमने हुनरमंद होना है, बल्कि उन्होंने वसाइल, प्रैक्टिकल जो है वसाइल भी दिए हैं कि ये हमारे पास सरगोदा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पर उन बच्चों को भेजे जो अपनी जो है वो तालीम पढ़ नहीं सकते थे, यहाँ पर हुनर सीखें। तो बहुत बात हम जो है वो ये ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, एक्सक्यूजेस पुट करना शुरू कर देते हैं, हमारे पास वसाइल नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि अगर आपके पास आपके हाथ पांव सलामत हैं तो ये सबसे बड़ा वसीला है, सबसे बड़े वसाइल हैं कि आपके पार्ट ऑफ बॉडी जो है वो हाथ पांव नजरें आपकी ठीक हैं, तो फिर बहुत सारी जो है वो मैं कहता हूँ कि ख़त्म ही नहीं होता सिलसिला। इतने हुनर हैं दुनिया में जिसमें आपका जो है वो समझते हैं कि मुझे इसमें दिलचस्पी है, मैं कहता हूँ जी मुझे ये डेकोरेशन पीस बनाने में दिलचस्पी है, तो इसके भी बहुत सारे जो है वो कोर्सेज आप ये बनाएं। फिर आप देखें सोशल मीडिया का दौर है और लोग क्या करते हैं, इसको बनाएं आप अपने फेसबुक पेज, डिजिटल मार्केटिंग है अपने जो है वो। अभी देखें डिजिटल दौर है, मुश्किल ही नहीं है किसी से मशवरा लेना। आप ये लिखते हैं गूगल के ऊपर, गूगल में हमेशा कहता है गूगल इज अ बेस्ट फ्रेंड, तो आप उसका पॉजिटिव इस्तेमाल करें, उसको मुस्बत तरीके से इस्तेमाल करें। आप देखें कि हाउ कैन वी मेक दिस बिजनेस, ठीक है, इसको हैंडमेड जो प्लांट्स हैं और जो है वो डेकोरेशन का है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। इसके लिए ना तो पैसा चाहिए ना वसाइल चाहिए, बस इसके लिए आपकी मोटिवेशन, आपके पास आइडिया होना चाहिए, कुछ करने का जोश होना चाहिए। मैं साथ ही इसमें मेंशन कर रहा हूँ जो एक गवाही भी है। तो मैं जब मैंने मैट्रिक किया सन 2000 में, तो मेरे वालिद की जो सैलरी है वो कैटेकिस्ट थे मेरे वालिद, और उनकी जो बहुत आप समझ सकते हैं कि आज से 22 साल पहले 25 साल पहले कितनी उनकी तनख्वाह हो सकती। तो हम 7 बहन भाई थे, सबसे छोटा मैं,
تو میری تعلیم جاری رکھنے کے لیے میں نے جب دیکھا کہ گھر میں وسائل نظر نہیں آ رہے کہ میری آگے تعلیم جو ہے وہ جاری رکھ سکے، تو میں نے خود سے ہی دیکھا، میں نے کہا نہیں مجھے پڑھنے کا شوق تھا، میں نے کہا کہ میں نے پڑھنا بھی ہے اور میں نے تعلیم کو سپورٹ بھی کرنا ہے۔ تو میں نے 2001 میں جیسے ہی میں نے فرسٹ ایئر میں داخلہ دیا، ساتھ ہی میں نے شام کو جو ہے وہ آفٹر نون میڈیکل فارمیسی پہ جانا شروع کیا۔ تو فرسٹ ایئر سے لے کے یہ میں والدین کو، جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی یہ میں بات بتاتا ہوں اپنی ذاتی، کہ تب سے لے کر فرسٹ ایئر سے لے کر اپنے ماسٹرز کے فائنل سیمسٹر تک تو مسلسل 7 سال میں نے پارٹ ٹائم جاب کی ہے۔ تو میں نے یورپین دیکھے، ہم یہاں پر بیٹھ کر سوچتے ہیں میں امریکہ ہوتا، میں جرمنی چلا جاؤں، میں اٹلی چلا جاؤں، اب وہاں پر چلے جائے، یقین کرے ان لوگوں کو کھانا کھانے کا ٹائم نہیں ہے، ان لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ وہ 6 گھنٹے سو سکیں۔ وہ ایسے لوگ، ایسے میں نے اپنے اسٹوڈنٹ دیکھے ہیں جو کہتے ہیں کہ سارا ہم صبح اٹھتے ہیں، کوٹ پہنتے ہیں اور ہم بسکٹ پکڑ لیتے ہیں اور رستے میں جاتے جاتے ہم کھاتے، کافی ہاتھ میں پکڑی ہوتی ہے، ہمارے پاس یہاں گھنٹہ ناشتہ کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ گواہی یہ ہے اور یہ ایک موٹیویشنل آپ کے لیے میسج ہے کہ آپ کے اندر ایک لگن ہونی چاہیے، آپ کے اندر ایک سوچ ہونی چاہیے کہ میں نے کچھ کرنا ہے، میں نے آگے بڑھنا ہے۔ جب آگے بڑھنا ہے تو مشکلات کا سامنا بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے 7 سال مسلسل صبح 8 سے لے کے 12 بجے تک کالج، پھر لنچ کے بعد 2 بجے سے لے کے رات 12 بجے تک یا 11 بجے تک۔ اب اندازہ لگائیں کہ فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ، 16 سال کا ایک جو اسٹوڈنٹ ہے، وہ اتنا لمبا عرصہ کالج میں، اس کے بعد میں، تو اس جو میری پارٹ ٹائم جاب ہے، جو بھی وہ ٹینیور ہے 7 سال کا، اس نے مجھے 2 فائدے دیے۔ پہلا فائدہ کہ اس نے میری ایجوکیشن کو سپورٹ کیا، ہو سکتا ہے کہ میں وہ جاب نہ کرتا تو آج اعلیٰ تعلیم حاصل کر کر اس ایک اہم فریضہ جو ہے اس کو سارا انجام نہ دے سکا۔ دوسرا اس نے مجھے بڑا فائدہ دیا کہ اس جو کام ہے، وہ جو میں نے مشکل وقت گزارا تو اس نے مجھے محنتی بنایا، صحیح ہے، ہارڈ ورکنگ، اور اس چیزوں کا ابھی میں جتنا بھی دیکھیں، میں اسکولوں کے وزٹ کرتا ہوں، ٹریول کرتا ہوں، خود بھی ڈرائیو کرتا ہوں، تو میں کبھی بھی محسوس نہیں کرتا کہ میں تھکا ہوں۔ کیا ہے کہ اس ارلی سٹیج سے جو میں نے ایک ٹیمپو بنایا تھا، جس چیز کو میں نے ہیبٹ بنائی ہوئی تھی، وہ میرے اندر ابھی تک چل رہی ہے، اور میں کبھی بھی تھکن کا شکار نہیں ہوتا، کبھی بھی میں نہیں سکتا میرا ذہن تھکا ہوا ہے۔ تو جب آپ اپنے اندر ایک جذبہ پیدا کر لیتے ہیں، لگن پیدا کر لیتے ہیں، تو اس سے بڑی جو ہے وہ کوئی چیز نہیں ہے۔ تو آخر میں یہ کہوں گا اس سوال کے جواب میں کہ دنیا میں ایک ہی شخص آپ کو کامیاب کر سکتا ہے، اور وہ آپ خود ہیں، اور وہ شخص آپ کو، ایک بک ہے بڑی خوبصورت، آئی تھنک برائن ٹریسی کی ہے، وہ کہتا ہے کہ 5 سیکنڈ رول، کہ دنیا کا جو ہے وہ 5 سیکنڈ کا کامیابی کا اصول کیا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ آپ جب دیکھیں نا کہ کامیاب ہونا ہے، تو آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے 5 سیکنڈ خود کو دیکھ لیں۔ تو یہ کامیابی کا ایک چھوٹا سا فارمولا ہے، 5 سیکنڈ سکسیس رول۔ تو اس کو آپ اپنائیں، خود کو دیکھیں کہ میرے اندر کیا ہے، مجھے آپ کو بتا دیتا ہے who are you، آپ کیا ہے، کون ہے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی بڑی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں، دل کرتے ہیں ہم اور اس کو آگے لے کر جائیں اس ڈسکشن کو، لیکن میں سسناول آپ سے ہی اسی یہاں پر فاجی بھی ہیں، تھوڑا آپ اس میں حصہ ڈال سکتے ہیں ایجوکیشن کے بارے میں۔ تو جب ہم تعلیمی ایمرجنسی کی بات کرتے ہیں تو یہ ایمرجنسی، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اور کوئی کام اس کو اہمیت نہیں دینی، صرف اس کام کو امپورٹنس دینی ہے۔ تو پچھلے 5-6 سالوں سے میں اس ڈائسس میں ہوں، اور میں نے تعلیم کے لحاظ سے جو بشپ جی کا ویژن ہے، یا جو ان کی سوچ ہے، یا جو ان کے کام ہے، وہ بڑے قابل تعریف ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ CSS، تو ہماری ڈائسس وہ ڈائسس جس نے یہ انیشیٹو لیا، بشپ جی نے اس کو شروع کیا اور دوسری ڈائسس نے اس کو آن کیا۔ تو آپ کے خیال میں ہماری ڈائسس میں تعلیمی ایمرجنسی کیا ہو سکتی ہے، اور کس طرح ہم اس ڈائسس میں اس تعلیمی سفر کو اور زیادہ بہتر بنا سکتے ہیں، جو بشپ جی کے خیال میں کیا ہے؟ جی سر، اس خط کا جو ہے وہ یہ 2 لفظوں کا جو ہے ایک برین سٹورمنگ، جسے میں کہتے ہیں کہ ذہنوں کو جھنجھوڑ دینا، وہ تعلیمی سرگرمی، ایک بڑی انہوں نے نا ایک برین سٹورمنگ والی ٹرم یوز کی ہے۔ تو اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جب ایک ایمرجنسی کا ہم لفظ سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بھاگ دوڑ پڑ جانی اور ایکٹیو ہو جانا، آپ کا خون گرم جوشی سے، اور آپ جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائیں اس معاملے میں۔ ان کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے۔ اب پھر میں کہوں گا کہ انہوں نے خالی یہ جذبہ ہی نہیں لیا، یہ آئیڈیا ہی نہیں لیا، بلکہ ہماری ڈائسس میں انہوں نے
ہمارے ساتھ مل کر ہم ڈائیسیسن بورڈ آف ایجوکیشن میں ہیں. تو 47 اسکول ہیں جس میں ہمارا ایک ٹیکنیکل انسٹیٹیوشن بھی ہے, سرگودا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی. دین اس کے علاوہ 3 ہاسٹل بھی ہیں, 2 کالجز بھی ہیں, 3 کالجز بھی ہیں. اور ان تمام میں کیا ہے کہ مختلف جو ہے وہ علاقہ جات میں, لوکیشنز میں یہ اسکول موجود ہیں, جو کہ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاؤں کہ اسکولوں میں بچوں کو بہت ساری کنسیشن بھی پرووائڈ کی جاتی ہیں, جو کہ عام طور پر لوگوں کے یہ چیز جو ہے وہ ان کے علم میں نہیں ہے. تو ہمارے جو اسکول ہیں, جو تعلیمی جو ہے وہ ہمارا نظام ہے, یہ ہر طرح سے بچوں کو معیاری اور اچھی تعلیم جو ہے وہ دینے کے لیے پرجوش ہے. اور یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں کہ بچوں کو ہم نے اچھے اسٹینڈرڈ کی جو ہے ایجوکیشن وہ ہم نے پرووائڈ کرنی ہے. تو جو مستحق طالب علم ہیں ان کو ہم کنسیشن بھی دیتے ہیں, ان کو ہر طرح سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ بھی دوسرے بچوں کے ساتھ مل کر تعلیم کو جاری و ساری رکھ سکیں. اس کے بعد ایک بڑا خوبصورت جو ہے وہ بشپ جی نے ایک انیشیٹو لیا ہے, جو میں سب کی گوشِ نگاہ جو ہے وہ کرنا چاہتا ہوں, وہ ہے انٹرنشپ کا پروگرام. انٹرنشپ کا پروگرام بہت ہی ایک یونیک قسم کا جو ہے وہ انیشیٹو ہے, جس کو ہم داد دیتے ہیں. بشپ جی کی جو یہ سوچ ہے کہ ہم جیسے ہی گریجویشن کے بچے جو ہے وہ اپنی گریجویشن کمپلیٹ کرتے ہیں تو وہ 3 ماہ کا جو عرصہ ہے وہ انٹرنشپ کریں گے, ٹریننگ کریں گے. اور نارملی جو میں بتاتا جاؤں کہ انٹرنشپ ہوتی ہے وہ بغیر کسی معاوضے کی ہوتی ہے, صرف آپ تجربہ حاصل کرتے ہیں اس ادارے سے. ہمارے جو ہے وہ تقریباً 9 جو ہے وہ کنٹریبیوٹنگ اسکول ہیں, جنہیں ہم کہتے ہیں جو بڑے اسکول ہیں, جو ہمارا ان کا نیٹ ورک بڑا ہے. تو ہم نے یہ انیشیٹو اگست کے مہینے میں لے رہے ہیں, ہم نے انٹرویو شروع کیے ہیں. بہت سارے ہمارے جو گریجویٹ اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپلائی کر رہے ہیں. تو 3 ماہ کا عرصہ یہ انٹرنشپ کریں گے, اور بغیر معاوضے کے نہیں بلکہ اسکول ان کو 10,000 جو ہے وہ اسٹائپنڈ بھی دے گا, جو ہم پاکٹ منی کہہ سکتے ہیں. ان کے جو ٹریولنگ کے ایکسپینس ہیں یا ان کے جو اخراجات ہیں, تو 10,000 کے ساتھ ہم ان کو ایک اپریسیشن بھی دیں گے, پاکٹ منی بھی دیں گے, اور ساتھ ہی ساتھ وہ 3 ماہ کا ایکسپیرینس بھی کریں گے. تو اس سے 2 فائدے ہوں گے. ایک تو ان کی جو پاکٹ منی ہے وہ بھی ایکسپیرینس ہے, ساتھ ہی ساتھ ان کی جو پروفائل ہے, جو سی وی ان کی ہے, اس کی ورتھ بڑھے گی. ایجوکیشن کے ساتھ جب وہ بتائیں گے جی میں نے سینٹ میری سے 3 ماہ کا ایکسپیرینس کیا ہے, میں نے کانوینٹ اسکول اسلام آباد سے میں نے جو ہے وہ یہ 3 ماہ کا ایکسپیرینس کیا ہے, تو وہ ان کی ورتھ جو ہے اس کو بڑھائیں گے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ داد کے قابل داد جو ہے وہ یہ طریقہ کار ہیں, انیشیٹو ہیں. تو ہم سب مل کر کوشش کرتے ہیں کہ اس کو, ان کے جو آئیڈیاز ہیں بشپ جی کے, ان کو آگے بڑھائیں, اس میں اپنا حصہ ڈالیں. تو اس طرح سے ہم اپنی کلیسیا کو تعلیم کے میدان میں. تھینک یو ویری مچ. فاجی آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ سر سناور نے اس شعبے میں کافی زیادہ بات چیت کی ہے, تو مختصراً میں بتاؤں گا, جیسا کہ میں نے اپنی بات چیت کے آغاز میں بتایا تھا کہ بڑا چیلنجنگ ہے. جی بہت چیلنجنگ ہے. اور اس چیلنج میں ایک چیلنج یہ بھی ہے کہ تعلیمی ایمرجنسی کہ ہر طرف ہر طرف ایمرجنسی ہے کہ ہم نے کام کو پورے لگن سے اور پوری توجہ اس میں ڈال کے کرنا ہے. اور اگر اپنی کرسچن کمیونٹیز کو بھی کہ لڑکوں لڑکیوں کو دیکھیں, خصوصاً میں بات کروں گا اپنے لڑکوں, کیونکہ ماشاءاللہ لڑکیاں ہماری جو ہیں وہ تعلیمی میدان میں کافی آگے چلی گئی, جبکہ ہمارے جو لڑکے ہیں, نوجوان ہیں, وہ تعلیم سے کافی حد تک پیچھے رہ گئے ہیں. اور دوسرا بڑا عمل کہ اس بات کی ہم سب گواہی بھی دیں گے کہ بشپ صاحبان کی توجہ کا جو ایک مرکز ہے, باقی بشارتی خدمات کے ساتھ, ان کے زبانی خدمات کے ساتھ ایک جو توجہ کا مرکز ہے جس سے وہ کبھی بھی نہیں ہٹتے, وہ نوجوان ہیں. بالکل مجھے اس عرصے میں بڑا ان کو قریب سے جاننے کا, ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا ہے کہ ہر وقت ان کی فکر میں رہتے ہیں کہ کس طرح ہم اپنے نوجوانوں کو آگے لے کے چلیں, کہ صرف ایک مذہبی پہلو ہی نہیں, ایک معاشرتی اور اقتصادی پہلو بھی ان کے اندر آئیں اور اس میں ترقی کریں. اس لیے یہ ایمرجنسی کا کہ اب اس کو, اب ہم کلیسیا نے اس ایمرجنسی کو کس طرح نافذ کرنا ہے. ہمارے چوپان اعلیٰ نے بڑی خوبصورتی سے اس ایمرجنسی کو ہمارے اوپر نافذ کر دیا. اب اس پہ رسپونڈ کیسے کرنا ہے وہ ہم کو ایک انڈیویجول میں بھی ہے, جیسے ہم فادر سسٹرز جو مختلف شعبات میں کام کر رہے ہیں, سسٹرز کے جو اسکول میں ہیں, سر سناور ہے جو کہ پورے ڈی بی کے نظام کو دیکھتے ہیں, باقی انوالومنٹس بھی ہیں وہ. اور اس میں سب سے بڑا فیکٹر جو ہمارا, جس پر ہم نے زور دینا ہے, جن کو ہم نے حقیقی طور پہ جھجوڑنا ہے, وہ ہے والدین.
بالکل وہ ہے والدین کی وہ کس طرح سے ایمرجنسی کو دیکھتے ہیں, وہ کس طرح سے ایمرجنسی کو اپنے خاندان کے اوپر لاگو کرتے ہیں. اور جب تک یہ فیکٹر ہمارا کامیاب نہیں ہوگا, شاید بشر صاحب کا جو ایک خواب ہے, جو ویژن ہے, وہ شاید پورا نہ ہوگا. بشر جیسے میں نے پہلے جو میں بشر صاحب کی ذات سے یا جو ان کے چھپانے خدمت سے میں نے جو کچھ دیکھا ہے کہ وہ ہمیشہ باٹم پہ نہیں سوچتے, وہ اوپر کی سوچتے ہیں. اور یہ ایمرجنسی ہے وہ ایک بہت بڑا نفاذ ہے بشر صاحب کا کہ انہوں نے بڑی ویژنری تھاٹس, ایک ویژنری زبان ہونے کے ناطے سے ایک ویژن کلیسے کے سامنے رکھتی ہے کہ جہاں کہیں بھی جاؤ بشر صاحب CSS کی بات کرتے ہیں, تعلیم کی بات کرتے ہیں, چیلنج دیتے ہیں کہ 10 سالوں میں ہم نے یہاں سے اتنے نکالنے ہیں بچے, اتنے افسر بنانے ہیں. گو کہ ہمارے بچے آ رہے ہیں, لیکن اس 75 سال یا جب سے ہم نے تھوڑا سا ہماری کلیسیا اوپر آئی ہے یا لوگ تھوڑے سے معاشی لحاظ سے اوپر ہوئے ہیں, ایجوکیشن میں آئے ہیں, لیکن اس تعداد سے ہم نہیں آ رہے یا اس رفتار سے ہم نہیں آ رہے جس رفتار سے ہم کو آنا چاہیے ایسے اداروں میں. لیکن خوشائن بات بھی یہ بھی ہے کہ بچے اور بچے ہمارے اوپر آئے ہیں, اور اس میں ضرور ہمیں والدین کو بھرپور حصہ لینا چاہیے کہ جو بشر صاحب نے بات کی ہے, جو ہمارے سامنے چیلنج رکھا ہے ایک تعلیمی ایمرجنسی کے لحاظ سے, اس پر ہمیں اس کو چیلنج کو ایکسیپٹ کرتے عمل پیرا ہوں تاکہ ہمارے بچے خصوصاً ہمارے جو نوجوان ہیں وہ تعلیمی یا ہنرمندی کی طرف جائیں تاکہ ہماری کلیسیا کا اور خاندانوں کا جو زندگی ہے وہ بھی بلند ہو سکے. ہم نے تو اپنے اسکول میں ایمرجنسی لگا دی. وہ ہم نے چند ماں باپ سے ہم نے ملاقات کی, ہمیشہ ان کا کمپلین ہوتا ہے نا کہ دیکھیں جی بھی میں تو گھر میں یہ کرتی ہوں, وہ کرتی ہوں, یہ اس کا باپ آدھی رات کو آ جاتا ہے, اس نے بچوں کو کبھی منہ دیکھا ہو تو تب بھی بچے متحرک ہو. یہ ہم اس کو سمجھاتے کہ دیکھیں صرف پیسہ کمانا کافی نہیں ہے نا, بھی ہر روز آپ کوشش کریں کہ چلو کم سے کم ہفتے میں 2-3 بار تو نظر آئیں, تاکہ بھی بچے اسے تھوڑا سا موٹیویٹ ہو جاتے ہیں نا, بوسٹ ہو جاتے ہیں کہ ہاں بھی باپ. اب ہم ایمرجنسی کے دوران جب ہم نے ٹیچرس کو کہا کہ جس گھر جہاں بھی آپ کام کرتے ہیں, جہاں بھی آپ کے گھر ہیں, ارد گرد چکر لگائیں, دیکھیں جو بھی بچہ نہیں پڑھا ہوا نا لے آئیں. اچھا دو لڑکوں کا ہم نے انتخاب کیا, ہم نے کہا بھی چلو ان کو ہم ہاسٹل میں بھیجتے ہیں, یہ پڑھتے نہیں ہیں, گلیوں میں کہتے ہیں. اچھا اس کا باپ کہے کہ لو جی میرا بھائی بڑا بھائی ہے, وہ کہتا ہے کہ وہ میری خدمت کرتا ہے, میرے تو بچے نہیں ہیں, تو بھائی کہتا ہے کہ یہ میری خدمت کرے. تو جب اسکول لگتا ہے وہ اسکول آ جاتا ہے, تو جب چھٹیاں ہوتی ہیں تو وہ اس کی خدمت کرنے چلا جاتا ہے. تو میں نے کہا بھی یہ کمال ہے بھی, اگر وہ لیتا ہے اس کو کہ میرے پاس رہے تو پھر اس کو تعلیم بھی دے. بالکل سسٹر, یہ ناظرین میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ جب تک ہمارے خاندانوں میں تعلیم کی اہمیت جو ہے اس کو جب ہم اجاگر نہیں کرتے, یہ تعلیم کے میدان میں ہم پیچھے رہیں گے. لیکن شکر گزاری اس بات کی ہے کہ پورے پاکستان میں مسیحی قوم تعلیم کے لحاظ سے جانی جاتی ہے, پہچانی جاتی ہے. انہوں نے بڑے بڑے آفیسر, وزیر اعظم تک جو ہے وہ قوم کو دیے ہیں, بڑے آفیسر دیے ہیں قوم کو. اور ہم تمام مشنری اداروں کو, اسکولوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے اس میدان میں آگے بڑھے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی ہم آج کی اس ساری ڈسکشن کو کلوز کرتے ہیں, اور میں چاہتا ہوں کہ باری باری آپ سب جو ہمارے پینلسٹ ہیں, آپ 2 لائنوں میں یا بالکل مخصوص الفاظ میں کیا میسیج دینا چاہتے ہیں اس جاپانی خط کی روشنی میں. 75ویں جبلی کے موقع پر میں آپ سب کو پہلے تو مبارکباد پیش کرتی ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ میرا جو خاص پیغام ہے وہ والدین کے لیے, کیونکہ والدین کو جو ہے انہوں نے بڑی اہمیت دی ہے کہ والدین کو سینٹر آف اٹینشن رکھا ہے, کیونکہ بچے کی جو پہلی درسگاہ ہوتی ہے وہ اس کے والدین ہوتے ہیں. سو جب تک والدین اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پہ توجہ نہیں دیں گے تب تک بچہ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. جیسے کہ امثال 22:6 آیت میں بھی مرحوم ہے کہ لڑکے کی اس راہ پر تربیت کر جس پر اسے جانا ہے, وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہ مڑے گا. سو ہمیں اپنے بچے کی تعلیم و تربیت پر توجہ دینا ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں پیغام دینا چاہوں گی نوجوان نسل کو کہ وہ اپنی اسٹڈیز کو پرائرٹی دیں, اپنی اسٹڈیز کو جتنی وہ اہمیت دیں گے پھر ہی وہ قوم اور ملک کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. تھینک یو. جی میں یہی کہوں گی کہ ہمارے پاس خدا نے جو بھی ہمیں خوبیاں دی ہیں
کو ہم باہر نکالیں اور دوسروں کو بھی مدد کریں, اپریشیٹ کریں تاکہ ان کی خوبیاں بھی باہر نکلیں, تاکہ جو بشپ صاحب نے کہا ہے نا کنٹریبیوٹ کریں سارے اپنی اپنی جو بھی خوبیاں ہیں, تاکہ مشنری کام اور زیادہ آگے بڑھے. تو وہ تبھی بڑھ سکتا ہے جب ہم یہ ساری خوبیاں استعمال کریں. تھینک یو جی سر. میں کہنا چاہوں گا کہ اس چھپانی خط کے جو 4 ستون ہیں, بشارت, گواہی, خدمت اور تعلیم, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر گھر کے ستون ہیں, ہر معاشرے کے ستون ہیں, ہر قوم کے ستون ہیں. تو ان کو آپ ایک کامیابی کی کنجیوں کی طرح پکڑ لیں اور ان کے ذریعے سے پروان چڑھتے رہیں اور تناور درخت بنتے جائیں, تاکہ ہم اپنے چھپانی اعلیٰ کی رہنمائی میں ہم آگے بڑھتے جائیں اور تعلیمی سرگرمیوں میں اور معاشی سرگرمیوں میں, سماجی سرگرمیوں میں ہم اپنا کردار ادا کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. جی فاض جی. اس پرمسرت موقع پر اس 75 سالہ سلور جو ہماری جوبلی منائی جا رہی ہے ڈائسس کی, بشپ صاحب نے بڑی خوبصورتی سے بڑے احسن انداز میں اس تاریخ کو سمویا ہے. پھر تمام خدمات کا جتنے بھی ڈائسس میں کام کر کے گئے ہیں مشنریز, ان کو بھی سراہا ہے, سسٹرز, فادرز اور دوسرے منار صاحبان کو بھی. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے ایک مشن کو اس میں عیاں کیا ہے. جی جی بالکل. اور سب سے بڑھ کے اپنے ویژن کو ایک کلیسیا کے سامنے رکھا ہے کہ یہ ایک چھپانے اعلیٰ ہونے کی حیثیت سے یہ ویژن میں اپنی کلیسیا کو دینا چاہ رہا ہوں. اور اب ضرورت اس عمر کی ہے, آج 75 سالہ جوبلی کے موقع پر ہم بیٹھے ہیں, شاید 100 سالہ جوبلی کوئی اور, اس سے آگے 125 150 جائیں گے. خدا ہمارے ڈائسس کو اسی طرح پروان چڑھاتا رہے. لیکن اس ویژن کو ہم نے کس طرح اپنانا ہے, اس پر عمل پیرا ہونا ہے اور اس کو آگے لے کے چلنا ہے, تاکہ آنے والی نسلیں یہ کچھ نہ کچھ کہہ کے جا سکیں کہ جو پیچھے ہمارے تھے انہوں نے کچھ بلڈ اپ کیا ہے ہمارے لیے, انہوں نے کچھ ترقی دی ہے. اور اس ترقی کے لیے ضروری ہے کہ اس چھپانی خط میں جو بشپ صاحب کو ایک ویژن دیا گیا ہے, ہم اس پر عمل پیرا ہوں اور اس بشارت کو جس کو وہ ہمارے چھپانے اعلیٰ کی حیثیت سے لے کر چلا کرتے, ہم تمام مومنین بھی اس میں اپنا بھرپور حصہ ڈالیں. آخر میں ڈائسس کے تمام مومنین کو اس پینل کی طرف سے, ہمارے کی طرف سے, بشپ صاحب کی طرف سے جوبلی کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ فاضی. جی ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہم آج کے اس پینل ڈسکشن کو یہاں پر اختتام اس کا ہوتا ہے, اس بات کے ساتھ کہ خدا کرے کہ ہماری ڈائسس جو ہے جس طرح اس نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ, بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ ان 75 سالوں کو پورا کیا ہے, ہماری دعا ہے کہ 150 سال پورا کرے, 200 سال پورا کریں, اور یہ تا قیامت ہماری ڈائسس, ہمارا ملک پاکستان سلامت رہے. اور خدا اسی طرح ہمیں ایسے چوپان, ایسے چرواہے مہیا کرتا رہے جو اپنی بھیڑوں کی گلہ بانی کرتے ہیں, جو اپنی بھیڑوں کی خاطر اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. تو یہ چھپانی خط یقیناً ہر بشر کے لیے, ہماری ڈائسس کے ہر مومن کے لیے, تمام لوگوں کے لیے جو ہے ایک مشعل راہ ہے. اس خط کو پڑھیں, پڑھائیں اور اس کی جتنی زیادہ ہو سکتا ہے اس کو عام کریں, تاکہ ہر کوئی جو ہے ان 75 سالہ جبلی کے جشن میں شامل ہو سکے اور اس ڈائسس کے لیے ترقی اور خوشحالی کا باعث بن سکے. تو ہم آخر پر آوے ماریا کیتھولک ٹی وی کی جانب سے اور خاص طور پر فضیلت مآب آرچ بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد کی جانب سے, ان کے اس خط لکھے جانب سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے یہ پروگرام دیکھا. اس کو شیئر کریں, لائک کریں, اور ہم اپنے پینلسٹ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا اور اس چھپانی خط کے اوپر جو ہے اپنے اپنے خوبصورت اور قیمتی خیالات کا اظہار کیا. یقیناً میرا ایمان ہے اور امید ہے کہ یہ پروگرام آپ کو بہت اچھا لگا ہے. اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, لائک کریں, اپنا خیال رکھیں. خدا آپ کو اور آپ کی فیملی کو برکت دے. تھینک یو. گاڈ بلیس یو.